السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم کرتی ہوں اپنے چینل لائٹ آف اسلام پر اس دعا کے ساتھ اہلا و سہلا و مرحبا۔ یا ربنا دے ہم سب کو اہل القرآن و اہل التقوی و مغفرہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طیبا واسعا، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الانعام آیہ نمبر 74۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذرا ان کو سنائیے، جبکہ اس نے اپنے باپ آزر سے کہا تھا کیا بتوں کو خدا بتاتا ہے؟ میں تو تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں پاتا ہوں۔ باپ جو تھا آزر، وہ کہا جاتا ہے کہ جو نمرود بادشاہ تھا نا، اس کا یہ ایک قسم کا اس کے انڈر کام کرتا تھا، بتوں کو تراشتا بھی تھا اور بتوں کو بیچتا بھی تھا۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی جوانی میں توحید کی بات کی اور اپنے باپ کے سامنے رکھی، سب سے پہلے باپ کے سامنے رکھی نا، تو اس نے جا کے اس نمرود کے سامنے ڈسکس کیا، اور نمرود نے کہا کہ اس کو لاؤ سامنے پیش کرو۔ وہ سورۃ انبیاء میں جا کے پھر پورا واقعہ آتا ہے نا کہ پیش کرو ذرا، اس سے میں سنوں، اس کو لوگوں کے سامنے مثال بناؤں۔ تو یہ تو اب یہ باپ کے ساتھ کلام ہو رہا ہے، انی اراک وقومک فی ضلال مبین۔ پہلے کہا کہ اے ابا جان، کیا بتوں کو آپ خدا، کیا تو بتوں کو خدا بتاتا ہے؟ میں تو تجھے اور تیری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کافی جگہوں میں مختلف پیراہوں میں آیا ہے، اور تقریباً 20 جگہوں پر ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آتا ہے تفصیل کے ساتھ۔ اسی طرح ہر اینگل سے ابراہیم علیہ السلام کو ہم اس طرح زمین اور آسمانوں کا نظام سلطنت دکھاتے تھے، اس لیے دکھاتے تھے کہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ جو اللہ کو پانا چاہتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو ایک اور بڑھ کے علم دیتا ہے جس کو علم الیقین کہتے ہیں۔ اللہ اس کو پھر اور طرح کی حقیقتیں سامنے دکھاتا ہے۔ چنانچہ جب رات اس پر طاری ہوئی، اب رب کو ڈھونڈ رہے ہیں، کوئی دیکھیں اس مشرک ماحول میں کوئی توحید کی پہچان کرانے والا نہیں ہے، کوئی بھی توحید نہیں دکھانے والا۔ ہم کہتے ہیں ہمیں ماحول ہی نہیں ملا، ہم کہتے ہیں ہمیں استاد ہی نہیں ملا، ہم کہتے ہیں ہمیں کوئی بتانے والا ہی نہیں ملا۔ ابراہیم علیہ السلام کو نہ ماحول ملا، نہ استاد ملا، کوئی بھی نہیں تھا، اور اپنے رب کو پانا چاہتے ہیں۔ اب وہ غور و فکر کر رہے ہیں۔ اب یہ غور و فکر کرنے والوں کو سوجھتا ہے نا۔ اب انہوں نے سب سے پہلے غور و فکر کی تو کیا ہے، ایک تارا نظر آیا۔ یہ نہیں کہ تارا روز نہیں دیکھتے تھے، غور و فکر کرتے کرتے دماغ نے سوچا ہوگا کہ اچھا ہو سکتا ہے یہ ہو کوئی رب جس کو یہ نہیں چمکتا ہے، یہ اور اس کو شاید یہی ہے جو ہمیں گائیڈ کرتا ہے، یہ ہے جس نے فطرت میں ہمیں پیدا کیا۔ کہا یہ شاید میرا رب ہے، مگر جب وہ ڈوب گیا تو بولے، فوراً ہی بول گئے، یہ ڈوبنے والوں سے میرا کوئی سروکار نہیں۔ جو خود ڈوب گیا وہ مجھے کیا بچائے گا، وہ میرا رب کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر انہوں نے کہتے ہیں تاروں کے بعد ساتھ ہی وہ چاند ہے، اور چاند بھی ہو سکتا ہے 14ویں والا چاند پہ غور و فکر کیا ہو، 14 دن کے بعد ان کی نظر اب چاند پہ پڑی ہو۔ 14 دن کے بعد 15ویں دن آتا ہے نا، جب چاند نکلتا ہے نا طلوع کے بعد 15ویں دن ہوتا ہے نا فل مون، تو چاند پہ نظر پڑی اور کہا ہاں یہ چمکنے والا ہے، یہ بڑا بھی ہے، یہ چمکتا ہے، تو یہ ہو سکتا ہے میرا رب ہو جب۔ مگر وہ بھی ڈوب گیا تو پھر ایک دم اللہ سے دعا کی، اسی رب سے جو ان کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ یار میری رہنمائی کر، ورنہ تو میں جہلوں میں سے شامل ہو جاؤں گا، ضالین میں سے ہو جاؤں گا، گمراہ ہونے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ پھر انہوں نے سورج کو دیکھا۔ اب دیکھیں کائنات پہ غور و فکر ہو رہا ہے۔
پہلے ایک چیز، پھر دوسری چیز، پھر تیسری چیز. سورج کو دیکھا، یہ نہیں تھا کہ انہوں نے پہلے دن ہی دیکھا تھا، بس وہ غور و فکر کرتے کرتے سورج پہ اب توجہ چلی گئی. کہاں ہو سکتا ہے یہ میرا رب ہو. تو جب وہ دیکھا وہ بھی ڈوب گیا، کہنے لگے کہ نہیں. اور انہوں نے توجیہ پہلے پیش کیا کی تھی، ہو سکتا ہے یہ میرا رب ہو، یہ چونکہ سب سے بڑا ہے، تارے سے بھی بڑا ہے اور چاند سے بھی بڑا ہے. لیکن جب جو وہ بھی ڈوب گیا تو پھر کہنے لگے میں ساری قوم سے بریز ہوں، کیونکہ وہ تو سورج پرست تھی نا قوم، جو تھی سورج پرست تھی، ستاروں کی پرستی بھی کرتی تھی، اور اس طرح کی چاند اور سورج کی بھی. تو اس وقت کیا کہنے لگے کہ اے میری قوم کے لوگوں، میں تم سے بیزار ہوں، میں تو کبھی بھی اللہ کا شریک نہیں ٹھہرانے والا. میں نے تو یکسو ہو کر صرف اپنا رخ انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض، اپنے رب کائنات کی طرف کر لیا جو زمین و آسمان کا مال پیدا کرنے والا ہے، اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. اس کی قوم اس سے جھگڑنے لگی تو اس نے قوم سے کہا کیا تم لوگ اللہ کے معاملے میں مجھ سے جھگڑا کرتے ہو؟ وحاجہ قوم، حالانکہ اس نے مجھے راہ راست دکھا دی ہے اور میں تمہاری ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے نہیں ڈرتا. ہاں اگر میرا رب کچھ چاہے تو میں ضرور ہو سکتا ہے، اگر میرا رب کچھ چاہے تو ضرور ہو سکتا ہے. افلا تتذکرون، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ میرے رب کا علم جو ہے وسیع ربی کل شیء علما، ہر چیز پر چھایا ہوا، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے؟ آخر تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں اس سے کیسے بھلا ڈروں جبکہ تم اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو خدائی میں شریک بناتے ہو؟ نہیں ڈرتے جن کے لیے اس نے تم پر کوئی سند نازل کی ہے. ہم دونوں فریقوں میں سے کون زیادہ بے خوفی اطمینان کا مستحق ہے؟ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، تمہارے پاس جو رب ہے نا وہ، یا میرے پاس جو رب ہے وہ. میں اپنے رب کو پا کے مطمئن ہوں، تم بتاؤ تم کتنے مطمئن ہو؟ یاد رکھیے خالص توحید ہی جنت میں داخلے کا سبب بننے والی ہے. ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو خالص توحید آ گئی تھی نا، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا خلیل بنا لیا. رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کے اندر شرک چلا گیا تو انسان جنت سے محروم ہو جائے گا، کیونکہ شرک کرنے والوں کو جنت نہیں ملنے والی. اللہ تعالیٰ اس شرک سے ہمیں بال بچا کے رکھے. اور شرک ہی ظلم عظیم ہے. مگر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں، حقیقت میں عمل لانے والے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو راہ راست پر وہی ہوتے ہیں جو ایمان لاتے ہیں اور جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ آلودہ بھی نہیں ہونے دیا. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، یہی ہے راہ ہدایت پانے والے. آپ سب کو پتہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی کل عمر کتنی تھی؟ سبحان اللہ، 175 ایئرس. اللہ اکبر. اور آپ کی جو بعثت کا زمانہ مسیح زمانے سے قبل، مسیح عیسائی جو سے قبل جو تھا 2000 اور 2000 اور 2100 ایئرز اگو، یعنی بیفور ان سے، مسیح سے پہلے اتنا مدت گزر گئی تھی جب عیسیٰ علیہ السلام کا دور آیا. متل کا حجتنا، عیسیٰ علیہ السلام کے دور سے پہلے جو ان کی مدت تھی نا، نبی پاک سے پہلے نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے دور، عیسائی زندگی کی دور سے پہلے جو مدت تھی نا 2000 ایئر اور 2100 ایئر تھی، اس سے پہلے وہ آئے تھے. اتنے سال گزر چکے تھے عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے جب ابراہیم علیہ السلام آئے تھے، اور انہوں نے 175 ایئر زندگی گزاری ہے. یہ تھی ہماری وہ حجت جو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس کی قوم کے مقابلے میں عطا کی. سبحان اللہ. یہ جو بحثیں پیچھے ہوئی ہیں، یہ جو توجیحات پیش کی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نبی نے ابراہیم علیہ السلام نے تعبیر پیش کی ہے نا کہ میرا رب تو پا کے، میں اپنے رب کو پا کے تو سکون میں امن میں ہوں، تم بتاؤ تمہارا رب کو تمہیں کیسا سکون امن دیتا ہے. ہم جسے چاہتے ہیں بلند مرتبہ عطا کرتے ہیں. حق تو یہ ہے کہ تمہارا رب نہایت دانا و علیم ہے. عقل جس کو مل جاتی ہے نا، ہدایت اسی کے حصے میں آتی ہے. عقل والا بننا چاہیے ہمیں. اور جو طلب دنیا کرتے ہیں تو ان کو پھر دنیا ملتی ہے نا، اور عقل سے ہی فیصلہ ہوتا ہے نا کہ ہم دنیا کے پیچھے جا رہے ہیں یا اللہ کے دین کے پیچھے جا رہے ہیں. پھر ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام جیسی اولاد عطا کی،
اور ہر ایک کو راہ راست دکھائی. وہی ہدایت جو اس سے پہلے ہم نے نوح علیہ السلام کو دکھائی تھی، اور اسی کی نسل سے ہم نے داؤد علیہ السلام، پھر سلیمان علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کو ہدایت بخشی. یہاں پہ 18 نبیوں کا ذکر ہے کہ ایک ہی گو میں. اسی طرح ہم نیکوکاروں کو ان کی نیکی کا بدلہ دیا کرتے ہیں. اسی کو اللہ سے پھر ہم نے زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور الیاس علیہ السلام کو بھی راہ ہدایت دکھائی. ہر ایک ان میں سے صالح تھا. اسی کے خاندان سے اسماعیل علیہ السلام بھی، الیسع بھی علیہ السلام، اور یونس علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کو بھی راستہ دکھایا. ان میں سے ہر ایک کو ہم نے تمام دنیا والوں پر فضیلت عطا کی. نیز ان کے آباء و اجداد اور ان کے اولادوں اور ان کے بھائی بندوں میں بہت ساروں کو ہم نے نوازا، انہیں اپنی خدمت کے لیے چن لیا، سیدھے راستے کی طرف ان کی رہنمائی کی. یہ اللہ کی ہدایت ہے جس کے ساتھ وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، جس کے ساتھ اپنے بندوں میں جس کو چاہتا ہے رہنمائی کرتا ہے. لیکن اگر ان لوگوں میں سے کسی نے شرک کیا ہوتا تو ان سب کا کیا کرایہ ہم غارت کر دیتے. یہ نہیں تھا کہ وہ نبی کوئی بھی شرک کرنے والا نہیں تھا، لیکن اصل بات ہے ہمیں سکھایا جا رہا ہے اپنی توحید کو خالص کرو ہر چیز سے. اگر تم نے توحید رکھنے کے ساتھ ساتھ تھوڑی ملاوٹ شرک کی بھی کرنی شروع کر دی تو یاد رکھو سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے. وہ لوگ تھے جن کو ہم نے کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کی تھی. اب اگر یہ لوگ اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں تو کوئی پرواہ نہیں ہے، ہم نے کچھ اور لوگوں کو یہ نعمت سونپ دی ہے جو اس سے منکر نہیں ہے. اللہ کو تو محتاجی نہیں ہے بندوں کی کہ بندے مانیں گے تو اللہ کے دین کا کام چلے گا. تم نہیں مانتے تو کوئی اور صحیح، تم سے بہتر ہوگا. وہ اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہم مقتدی. محمد وہی لوگ اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ تھے، انہی کے راستے پر تم بھی چلو. اور کہہ دو اس تبلیغ و ہدایت کے کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں. یہ تو ایک عام نصیحت ہے تمام دنیا والوں کے لیے. وما قدر اللہ حق قدری، ان لوگوں نے اللہ کا بہت غلط اندازہ لگایا. ایک مومن جو ہے نا وہ اپنے اللہ کو پہچاننے میں کبھی بھی دیر نہیں کر سکتا. جس نے اپنے رب کو نہیں پہچانا اس نے اصل میں اپنے رب کو پایا ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ شکوہ کر رہے ہیں یہاں پہ، وما قدر اللہ حق قدری. لوگوں نے اپنے رب کی قدر ہی نہیں کی جس طرح کرنی چاہیے تھی. کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی بشر پر کچھ نازل نہیں کیا. ان سے پوچھئے تو پھر یہ کتاب موسیٰ کہاں سے آئی تھی؟ جو کتابیں موسیٰ علیہ السلام کتاب لائے تھے وہ کہاں سے آئی تھی؟ تمام انسانوں کے لیے جس میں روشنی اور ہدایت تھی، جسے تم پارا پارا کر کے رکھتے ہو، یعنی ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. جب حکم کو اصل کانٹیکٹ سے علیحدہ کر کے پڑھیں گے تو پھر انسان سمجھ سکتا ہے. قرآن میں بھی آتا نا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ. اب اتنی بات لے کے بندہ بیٹھ جائے، اللہ نے منع کر دیا نماز نہیں پڑھنی ہوئی. ہاں تو یہ ٹکڑے ٹکڑے کرنا یہی ہوتا ہے کہ اس کے کانٹیکٹ سے اٹھا کے اپنی مطلب کی بات نکال کے وہ پیش کر کے اس کو ترجیح بنا کے اس کے حق میں فیصلہ کر کے اپنے آپ کو مطمئن کر دینا. اللہ نے کہہ دیا نماز نہیں پڑھنی. اب یہاں پہ بھی انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہمیں تو وہ کتاب دی گئی تھی موسیٰ علیہ السلام کی طرف، تم نے اس کو پارا بھر کے رکھ دیا. کچھ دکھاتے اور کچھ چھپاتے ہو، اور جس کے ذریعے سے تم کو وہ علم دیا گیا تھا نہ تو تمہیں حاصل تھا اور نہ تمہارے باپ دادا کو. آخر اس کا نازل کرنے والا کون تھا؟ بس اتنا کہہ دو کہ اللہ، پھر انہیں اپنی دلیل بازیوں سے کھیلنے کے لیے چھوڑ دو. قل اللہ کے نبی سے دلوایا جواب ساری کوشچن کا، ان کو بتا دو کہ وہ سارا اللہ ہی ہے جس کے پاس اصل منبع ہے. تو تم پھر رہو لاپرواہ، پڑے رہو اپنی غفلتوں میں، پڑے رہو اپنی دھوکوں میں، کھیلنے کو چھوڑ دو. اسی کتاب کی طرح یہ کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا، بڑی خیر و برکت والی ہے. اس چیز کی تصدیق بھی کرتی ہے جس سے پہلے نازل ہوئی، اس لیے نازل کی گئی تھی کہ اس کے ذریعے سے تم بستیوں کے اس مرکز مکہ اور اس کے اطراف میں رہنے والوں کو متنبع کرو. یہ ہے کتاب کا اصل. خود بھی اس سے فائدہ اٹھائیں اور دوسروں کو بھی متنبع کریں. جو لوگ آخرت کو مانتے ہیں وہ اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں، اور ان کا حال یہ ہے کہ اپنی نمازوں کی بھی پابندی بھی کرتے ہیں. ظاہر ایمان آتا ہے تو اصلاح بھی آتی ہے، اصلاح آتی ہے تو نمازیں اپنی جگہ پہ چل جاتی ہیں. وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، اپنی نمازوں میں حفاظت کرنے والے بن جاتے ہیں. اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان گڑھتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھ پر کوئی وحی آئی ہے. یہ جھوٹے کذابوں کی طرف اشارہ ہے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ میرے بعد بہت سارے جھوٹے کذاب آئیں گے. اور کہتا ہے کہ یہ چیز نازل، اس پر کوئی وحی نازل نہیں کی گئی جو اللہ کی نازل کردہ چیز کے مقابلے میں کہے میں بھی ایسی چیز نازل کر کے دکھا دوں گا، کاش تم ظالموں کو اس حالت میں دیکھ سکو جبکہ سکرات موت کی ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے. اب یہ دوسرا کیریکٹر ہے، ظلم کرنے والا، اللہ کی نزول کردہ چیزوں سے انکار کرنے والا. اور جب اس کی موت کا وقت آئے گا تو کیسے ہوں گے فرشتے، یہ بھی حدیث سے پتہ چلتا ہے. مفہوماً باتیں بیان کر دیتی ہوں کہ جس طرح ادھر نورانی چہرے آئے تھے نا، ادھر کون سے آئیں گے؟ کالے چہروں والے، گندے لباس والے، بو کی سڑاہن کے ساتھ، گندی سمیل والے. اور ان کے ہاتھ میں ایک گرز ہوگا جو مار مار کے، اور جو جسم کے اندر کہتے ہیں جو روح ہے نا وہ ایسے چھپنے کی کوشش کرے گی، بھٹکتی پھرے گی اندر کہ کہیں میں ہاتھ نہ لگ جائیں ان کے، لیکن وہ مار مار کے نکالنے کے، وہ نکلنا نہیں چاہے گی. ادھر مشکیزے میں پانی کی طرح روح نکل گئی، ادھر نکلنا نہیں چاہتی. یہاں تک کہ ملک الموت جو پاس بیٹھتا ہے اور پھر کہتا ہے اے نفس، ادھر تو تھا نا طیبہ، اے نفس خبیثہ نکل اپنے گندے جسم سے اللہ کے غضب اور اس کی جہنم کی طرف. لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں متقین بنائے، متقین بنائے، متقین کا ایمان بنائے، متقی لوگوں کی زندگیاں عطا فرما دے، ایمان کی حفاظت کی توفیق عطا فرما دے. نورانی چہروں والے فرشتوں کو ویلکم دینے کے لیے ہماری موت کے اوپر وہ ظاہر ہونے والے بن جائیں. ایسے ظالموں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لے جن کو ایسی، اور پھر وہ گندے ٹاٹ میں اس کو لپیٹیں گے، اس کی روح کو جب نکالیں گے، اور بو والی ٹاٹ میں لے کے پھر وہ اپنا سفر کریں گے. اور پھر اللہ کے حکم سے پتہ چلتا ہے نا کہ نیک روح جو ہے علیجین میں جاتی ہے اور بد روح جو ہوتی ہے وہ کہاں جاتی ہے؟ سجین. اور فرشتے ہاتھ بڑھا بڑھا کر کہہ رہے ہوں گے لاؤ نکالو اپنی جان، آج تمہیں ان باتوں کی پاداش میں ذلت کا عذاب دیا جائے گا جو تم اللہ پر تہمت لگا کر ناحق پکارا کرتے تھے اور اس کی آیات کے مقابلے میں سرکشیاں کیا کرتے تھے. اللہ فرمائے گا لو اب تم ویسے ہی تن تنہا ہو، ہمارے سامنے حاضر ہو جاؤ. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، کتنی بڑی، اکیلے کسی کو انٹرٹین کرنا ہو نا، اکیلے دنیا میں بھی کسی بڑے افسر کے پاس آپ کو ہو کہ صرف آپ نے اکیلے جا کے بات کرنی ہے، دیکھیں کیا ہوتا ہے. دنیا میں ہمارے وجود کانپ جاتے ہیں، اچھا میں اکیلے جاؤں گی ادھر، تو یہاں رب کہتا ہے سب نے میرے پاس اکیلے اکیلے آنا ہے، کوئی تیسرا نہیں ہوگا ساتھ میں. پھر میں ان کو بتاؤں گا جیسے ہم نے کہ تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا اسی طرح اکیلے آنا پڑے گا. جو کچھ ہم نے تمہیں دنیا میں دیا تھا وہ سب تم پیچھے چھوڑ آئے ہو، سارا مال، ساری فیسلٹیز، سارے لوگ، ساری اولادیں، سارے سلسلے، یہ جو ڈیوائس کے سلسلے ہیں نا اطلاعیں دینے کے، اب اس کے اتنے محتاج ہو چکے ہیں ہم، کبھی یہ ہاتھ سے چھٹ جائے یا گم ہو جائے یا گھر میں رہ جائے، کتنا انسان بے آسرا فیل کرتا ہے. ہمیں نمبر بھی نہیں یاد کسی کے، ہم نے اس پہ اتنا انحصار کیا ہوا ہے، ہمیں اپنے بیٹوں کے، اپنے گھروں کے نمبر نہیں یاد. پہلے وقت میں کم از کم یہ ہوتا تھا کہ ہمیں اوپر کی چیزوں کی نشاندہی موجود ہوتی تھی. اب ان پہ انحصار کرتے ہوئے ہمارے پاس اصل بھی نہیں ہوتا کہ اگر ہمیں کبھی یہ گم ہو جائے نا تو ہمیں نہیں پتا ہم نے گھر کیسے جانا ہے، کن سے رابطہ کرنا ہے، وہ نمبر ہی نہیں آتا. نہ شوہر کا یاد ہے، نہ بچوں کا یاد ہے. تو یہ بھی ایک عبرت کی نشانی ہے نا کہ ہمیں یہ سلسلے جو دنیا میں منقطع ہونے والے ہیں نا، دنیا میں اگر منقطع ہوتے ہیں نا اس کا کیا اثر ہوتا ہے دنیا میں. کہیں ڈاکٹر پاس چلے جائیں، فون گھر رہ گیا، واپسی پہ، یہ میرے ساتھ ہوا تھا ایک دفعہ، ڈینٹسٹ کے پاس گئی ہوں اور اتفاقاً فون ہو، بیٹے نے کہا کہ جب ماما فارغ ہو جائیں گی تو آپ مجھے کال کر دیں، اور جب کال کرنے کا ٹائم آیا بیگ میں دیکھا فون کوئی نہیں، تو اب فون کیسے کروں. ریسیپشن والی کہتی ہے وری نہ کر، تو مجھے نمبر دے، میں فون کر دیتی ہوں. میں کہتی ہوں مجھے نمبر ہی نہیں یاد. تو یہ حالت ہو جاتی ہے، پھر انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ اب اس تک میں نے کیسے پہنچنا ہے. پھر اللہ کا نام لے کے بندہ نکل گیا ہی، اور نکلنے کے بعد وہ اندازہ کر کے بیچارہ خود ہی نکل پڑا کہ ماما کا ابھی تک فون پتہ نہیں کیوں نہیں آیا، اور راستے میں ملاقات ہو گئی.
تو یہ ہوتا ہے، یہ تو دنیا. تو جب دیکھیں آخرت میں جب انسان جہاں دنیا سے ختم کر گیا، چلا گیا، قبر میں چلا گیا، یہ سارے رشتے ناتے رابطے سب ٹوٹ گئے. لقد تقطع بینکم وضل عنکم ما کنتم تزعمون. سارے رابطے ختم ہو گئے. اور انسان سمجھتا تھا، پہلے سمجھتا تھا کہ میں فلاں سے رابطہ کر سکتا ہوں، فلاں سے رابطہ کر سکتا ہوں، فلاں کر سکتا ہوں، فلاں کر سکتا ہوں. اللہ کہتے نہیں، تن تنہا لاؤں گا اور سب کچھ تم پیچھے چھوڑ آئے ہو. اب تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارشیوں کو بھی نہیں دیکھتے جن کے متعلق تم یہ سمجھتے تھے کہ جو تمہارے کام بنانے والے ہیں ان کا بھی کچھ حصہ نہیں. تمہارے آپس کے سب رابطے اب ٹوٹ گئے، وہ سب تم سے گم ہو گئے جس کا تم زوم کرتے تھے، یعنی تم کا گمان کرتے تھے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اس دعا کے ساتھ کہ الہی جو کچھ ہم نے سیکھا سمجھا پڑھا ہے اس میں عمل کی توفیق عطا فرما دے. یا اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما. اللہم اہدنا صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. یا اللہ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. یا اللہ ہمیں توحید پرست بنا دے. یا اللہ ہمیں شرک سے بچا لے. یا اللہ ہماری مدد فرما. یا اللہ ہمیں تو اپنا خالص بندہ بنا لے. یا اللہ ہمیں دنیا میں خالص ترین عبادت کے ساتھ اپنے اخلاص والے عمل کی توفیق عطا فرما. ہمیں اپنے مخلص لوگوں میں شامل فرما دے یا الہی. یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. یا اللہ جو کچھ کوششیں ہم کر رہے ہیں تیرے دین کو سیکھنے سکھانے کے لیے اس کو قبول و منظور فرما لے. اور اس کے اندر آنے والی کوئی بھی غلطی ہے تو ظاہر زبان کی لغزش کی وجہ سے ہو جاتی ہے یا پھر شیطان کی مداخلت کی وجہ سے ہوتی ہے. یا اللہ اس کو درگزر فرما دے. یا اللہ جو حق بات ہے اس کو ہمارے دلوں میں جما دے اور اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہماری کوششوں کو قبول فرما لے. یا اللہ تو اپنے اس دین کے کام کو ہم سے لیتے ہوئے اللہ اس پیغام کو گھر گھر ہر فرد تک پہنچا دے. یا اللہ اس کو ہمارے حق میں حجت بنانا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.